السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ کو کبھی بھی غافل مت سمجھنا، ہر سننے والا سن لے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ وہ لوگ جو اللہ کی دھرتی پر ظلم و فساد برپا کرتے ہیں، کفر سے، شرک سے، منافقت سے، خلاف اسلام رویوں سے، اندرونی بیرونی فسادات سے، الحاد سے، بے حیائی سے، ان سے کے متعلق اللہ کو اے سننے والوں کبھی بھی غافل نہ سمجھنا۔ خطاب ہر ایک سے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہر ایک سے خطاب کرتے ہیں۔ اب یہ خطاب مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ایک ایک بندے سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، چکنا اور متنبہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کبھی بھی غافل نہ سمجھنا ان لوگوں سے جن کے رویے ایسے ہیں، کفر کے ہیں، شرک کے ہیں، الحاد کے ہیں، نفاق کے ہیں، بے حیائی کے ہیں، بدکرداری کے ہیں، بے حسی کے ہیں، سنگ دلی کے ہیں۔ اما یعمل الظالمون، تو پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں اگر غافل نہیں ہے؟ کَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ اللہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جس میں اس کے عذاب کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے، ہیبت سے، وحشت سے، دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ امت مسلمہ کے حالات پر الحمدللہ میں نے 12 نشستیں ہماری یہاں ہوں۔ بسا اوقات کوئی چیز سکپ بھی ہو جاتی ہے درمیان سے، تو شاید آخری نشست میں یا سیکنڈ لاسٹ نشست میں ایک چھوٹی سی بات میری سکپ ہو گئی تھی، وہ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں نے اندرونی، داخلی اور خارجی خطرات پہ بات کی تھی تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ داخلی خطرات لاحق کیوں ہوتے ہیں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو ایک سوال اس پہ تھا جس پہ میں بات نہیں کر سکا تھا کہ داخلی خطرات تب اور جب لاحق ہوتے ہیں جب انتشار پیدا کیا جائے۔ بیرونی خطرات تو باہر کے لوگ کریں گے، دشمن سے تو کوئی گلہ نہیں، لیکن کوئی اپنا بن کے انتشار پیدا کرے تو یہ داخلی خطرہ خارجی خطرے سے کہیں بڑھ کے ہوتا ہے۔ اس پہ بات نہیں ہوئی تھی، چونکہ یہاں ظالم لوگوں کی بات ہے تو اسی آیت کے تحت بھی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں تو ان حالات کے تناظر میں بھی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے آج کی اس نشست کے لیے اس کو مجھ سے سکپ کروا دیا تھا۔ سمجھ آئیے؟ پورے عالم اسلام میں، صرف اس اپنی ریاست کی بات نہیں کر رہا، اپنے وطن عزیز کی بات نہیں کر رہا، پورے عالم اسلام میں داخلی انتشار کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ سلگتا ہوا سوال ہے جس کے بارے میں امت کی اکثریت، قیادت تو آپ سمجھ لیں 99% بلکہ 100% کریں تو غلط نہیں ہوگا، بے حس ہے۔ بہت بڑی تعداد بے حس ہے اور عوام کی بہت بڑی تعداد اس حوالے سے بے شعور ہے۔ کیوں؟ انہیں دشمن صرف امریکہ دکھایا جاتا ہے، امریکہ، اسرائیل، کل تک رشیا، اب پتہ نہیں فلاں یہ وہ، اور اب امت اگر شعور پکڑنے لگے تو کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے، اس چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو برداشت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات تو بڑی اچھی، چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو سائڈ پہ کرو، لیکن اگر وہ چھوٹی خرابی ہو ہی نہ پھر
داخلی انتشار تو آپ کو کہیں کا رہنے نہیں دیتا. وہ داخلی انتشار جو آپ کے فکری اثاثے پر حملہ آور ہو، اللہ ذوالجلال کی قسم ایسا داخلی انتشار یہود و ہنود سے زیادہ خطرناک ہے. کہتے ہیں جی آپ اس پرسپیکٹیو پہ سوچ رہے ہیں، اللہ اس پرسپیکٹیو پہ ذرا اس پہلو سے سوچیں. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، ایک چیز کے بہت سے پہلو ہوں، کئی پرسپیکٹیو ہوں، لیکن سب سے اہم ترین پہلو اس کا کیا ہوگا؟ نظریاتی، عقیدے کا، نظریے کا، ایمان کا. اس پہلو کے لیے ہر پہلو کی قربانی دے دی جائے گی، لیکن اس پہلو کو کسی بھی پہلو کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. 1400 سال سے یہ ہو رہا ہے. امت یا امت کی قیادت میں کوئی فرد یا کوئی اہم فرد یا عام طور پر عوام جب شعور پکڑنے لگتی ہے تو اسے کہہ دیا جاتا نہیں یار ٹھیک ہے تمہاری بات یہ کسی حد تک درست ہو سکتی، لیکن آپ اس پرسپیکٹیو سے نہ دیکھیں، عالمی حالات دیکھیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، توجہ ہٹا دی جاتی ہے. امت کے ساتھ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں. بہت سی باتیں میں اس منبر پر نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ آپ بڑے ذہین انٹلیکچوئل لوگ ہیں. اکثریت آپ لوگوں کی تقریباً اکثریت کا 100% ہی الا ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کو سمجھانا الحمدللہ کبھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا. تو منبر کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے اور بات کا تقاضا بھی کم و بیش اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو اندرونی انتشار پیدا ہوتا ہے وہ انتشار جو ہمارے فکری سرمایہ پر حملہ آور ہو، اس سے بڑا انتشار دنیا میں نہیں ہے. وہ انتشار جو ہمارے عقیدے توحید پہ نظریے پر حملہ آور ہو، اس سے بڑا کوئی انتشار ہو سکتا ہے؟ آج کل آپ کو سارا سوشل میڈیا پڑا ہو بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیں چھپ کر کے ساری ہر بندہ مشکل کشا بنا ہوا. اب تو مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی کہہ دیا میں ان کے لیے مشکل کشا بن کے آ رہا ہوں. وہ جس کے بوسے لے رہے تھے بے اختیار، کہتے پہلے میں نے ایک بوسہ لیا، پھر میں نے مزید تسلی کے لیے ایک اور بوسہ لیا. تو اس میں وہ دیکھیں وہ بندہ کہتا ہے میں تو ان کے مفتی کہتا میں تو ان کے لیے مشکل میں تھی، میں ان کے لیے مشکل کشا بن کے آیا ہوں. کمال کی بات ہے خدا کی قسم. بسم اللہ. چسکی کی آواز نہ بھی ہے تو یہ اتنا سینسٹیو ہے، سیدھے چسکی کی آواز اندر پیدا کر دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں خطیب صاحب کتنی بڑی چسکی لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چسکی ہوتی ہی نہیں. میں نے خود اس کو آبزرو کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں یہ اتنا سینسٹیو ہے، چسکی نہ لو بھی ایسے ہی پیدا کر دیتا ہے. بڑا تقیہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں اتنا لا الہ الا اللہ سلیقہ مندی کے خلاف ہمیں نہ سمجھنا، سمجھ جائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سب سے بڑا داخلی انتشار وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو نظریے پر حملہ آور ہوتے ہیں توحید پر، اس کے بعد جو رسالت پر حملہ آور ہوتے ہیں، نبوت پر حملہ آور ہوتے ہیں. وہ رسالت اور نبوت کا منصب ہی نہیں سمجھتے. اب رسالت اور نبوت پر حملہ آور جو ہیں ان کی دو قسمیں بن جاتی ہیں بڑی. ایک وہ ہیں جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ حدیث کے انکار کرنے کے بعد ان کو قرآن کی من مانی تشریح کا موقع مل جاتا ہے. قرآن سے تو آپ 5 وقت کی نماز مفصلاً ثابت ہی نہیں کر سکتے، حکم ثابت کر سکتے ہیں، تو نماز کیسے پڑھنی وہ تو آپ قرآن سے ثابت ہی نہیں کر سکتے. قرآن تو اصول کی کتاب ہے. جس طرح آئین چند دفعات پر مشتمل ہے، وہی چند دفعات پورا ملک چلا رہی ہوتی ہیں، اسی کے زیر اثر باقی سارے قوانین جو کچھ ہے سب اس کے زیر اثر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب ریاستی سطح پر یہ بات سمجھ آتی ہے تو دینی سطح پر یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟
اگر چند انسانی خود ساختہ دفعات وہ اس قدر قابل ہوتی ہیں کہ ان کی روشنی میں دیگر قوانین بنائے جا سکیں اور ریاست چلائی جا سکے، تو اللہ کا نازل کردہ قرآن جو خود اللہ کا کلام ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ قرآن تو اصول کی کتاب ہے۔ تو رسالت اور نبوت کو نہ سمجھنے والے دو گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ اب جو حدیث کا انکار کر دیا تو قرآن کی من مانی کا موقع مل گیا ان کو۔ اب ایمانداری سے بتائیں، حدیث کو درمیان سے ہٹا دیں، اقیم الصلاۃ، اب اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اقیم الصلاۃ اصول فقہ کی زبان میں مجمل تھا، ہے نہیں تھا۔ یہ میں علماء سے بات کر رہا ہوں، اگر چونکہ یہ بیانات سنتے اہل علم بھی، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ مجمل ہے نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے قول و عمل سے اقیم الصلاۃ کی تشریح کر دی۔ اب یہ مجمل نہیں رہا، مفصل ہو گیا۔ اس کی تفسیر کر دی گئی، مفسر ہو گیا یہ۔ اب ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ حدیث کو ہٹا دیں تو اقیم الصلاۃ پر عمل کیسے کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے بہت سے گمراہ لوگ پیری مریدی کا لبادہ اوڑھ کے، کہیں میری بات کا غلط مطلب نہ لے لینا، میں خود پیروں کے خاندان سے الحمدللہ تعلق رکھتا ہوں اور میں تصوف کا قائل ہوں۔ مطلب یہ کہ اچھے لوگوں میں برے آ جاتے ہیں، جیسے اصلی نوٹ میں نقلی نوٹ آ جاتا ہے۔ تو پیری مریدی کا لبادہ اوڑھ کے وہ لوگ آ جاتے ہیں، مرید کو کہتے ہیں جا تجھے نمازیں معاف۔ یہی رمدے صاحب کی اردلی میں ایک پولیس مین تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا وہ تسبیح کرتا تھا، کہتا میرے پیر صاحب نے مجھے کہا۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، کہتا بھائی قرآن میں نماز کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں تو صلاۃ کا حکم ہے، صلاۃ کا مطلب دعا، بس دعا کر لیا کرو۔ ایمانداری سے بتائیں، حدیث کو ایک طرف رکھیں، پیچھے بچتا کیا ہے؟ رسالت و نبوت کا منصب قاصدیت کا نہیں تھا کہ محض قاصد ہیں حضور، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک میسج ڈیلیور کر دیا، اب امت اپنی مرضی سے سمجھے۔ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھی تھے، معلم بھی تھے، جو میسج ڈیلیور کیا سب سے پہلے سمجھایا بھی خود۔ یہ ہے اصل منصب۔ تو رسالت و نبوت کے مفہوم میں خلل ڈالنے والے، یہ ان سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور رسالت و نبوت میں خلل ڈالنے والا ایک اور طبقہ بھی ہے، وہ کہتا ہے جو ہمارے امام ہے نا وہ نبی سے افضل ہے، صاف کہتا ہے، وہ کہتے ہیں 12 امام نبیوں سے افضل ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں تو ایسے کہنے والے مسلمان ہی نہیں رہتے، پورے قرآن کریم میں گھوم جائیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، بات ہی ختم۔ اللہ نے اپنے جو نمائندے بھیجے ہیں امت کی ہدایت کے لیے، ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں، پھر آگے ان کے ورثاء ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہاں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے ان کے ورثاء ہیں، اولی الامر منکم، علماء، مجتہدین، فقہاء، نیک حکمران۔ ان کے بعد بھی اگر یا ان سے پہلے کوئی اماموں کا تصور ہوتا، افضل ہوتے، تو رسولوں سے پہلے ہی ان کا ذکر ہوتا۔ اب یہ کہہ دینا کہ امام رسول اور نبی سے افضل ہے، یہ کفر ہے، یہ زندیقیت ہے، کوئی گنجائش نہیں اسلام میں اس کی۔ تو رسالت اور نبوت کے مفہوم میں خلل ڈالنے والے دراصل عالم اسلام میں انتشار کا ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے وہ اصل گروہ جو عالم اسلام میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ ختم نبوت کے مفہوم میں خلل ڈالنے والے عالم اسلام میں انتشار کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ایک تو ختم نبوت کے مفہوم میں خلل سیدھا جو مرزا قادیانی نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ احمق اور بیوقوف تھا، جلدی کر گیا۔ تو ختم نبوت کے مفہوم میں خلل یوں بھی ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی ہم مانتے اللہ کے نبی آخری نبی تھے، چلے اس تحریک میں ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وحی جاری ہے، فلاں پہ وحی آتی ہے،
اور اس کی سلیکشن ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے۔ اب بتائیں ختم نبوت کا مفہوم ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب ان موضوعات پہ مولوی صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیوں؟ یا اس کی جان جاتی ہے، جان نہ جائے تو اس کی ڈیوٹی جاتی ہے، اس کی نوکری جاتی ہے۔ قیامت کے دن ایسے ہی علماء کا گریبان پکڑیں گے اللہ، میرے دین پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور تم گونگے شیطان بن کے رہے۔ میرا جس پارٹی سے تعلق ہوتا ہے میں غیرت میں آ کے باقی تمام پارٹیوں کو رگیدنے لگتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کے دین پہ کتنے لوگ ہیں جن کو غیرت آتی ہے؟ آج ہمیں پارٹیوں پہ اتنی غیرت آ رہی ہے کہ میڈیا کے سامنے بچوں کی طرح بل بلا کے روتے ہیں، لیکن پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار، بیٹا چھوڑ دے ماں کھڑی ہو جاتی ہے کہ تیری ایسی کی تیسی میں کھڑی ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ خدا کی قسم اس کا نصف حصہ، 10واں حصہ، 100واں حصہ اللہ کے دین اور اس کی اقامت اور اس کی حفاظت کے لیے قربانی دی جائے تو پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ظالم لوگ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان سے غافل نہ سمجھنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کی آیات کی تطبیق ہر معاشرے کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے، یہ نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ پڑھ لیا اور آیت جا کے فٹ کر دی ابو جہل پر، عبداللہ بن ابی پہ، ابو لہب پہ، سب خوش ہو گئے ماشاءاللہ حضرت بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ جو وقت کے فرعون ہیں ان پہ اپلیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس سے مجمع ناراض ہوتا ہے، یا جان و مال یا عزت و آبرو کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے پچھلے ٹینیور میں یہاں میرے خلاف جب درخواستیں حد سے زیادہ دی گئیں تو ان میں ایک درخواست یہ بھی تھی کہ اس بندے نے قتل کیا ہے، آج بھی وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اور بہت کچھ ناقابل بیان ہے، جی اور بہت کچھ ممبر پر بتانے والی چیزیں نہیں اتنی زیادہ، لیکن ان چیزوں نے میرا حوصلہ کم نہیں کیا، اتنا بلند کر دیا۔ میں کہتا ہوں جس نے جو کرنا تھا کر لیا، آگے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے نا۔ بندے کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ میرا مال لوٹے گا، یہ میری جان پہ حملہ کرے گا، یہ میری عزت و آبرو پہ حملہ کرے گا۔ بندے نے عزت و آبرو پر بھی حملہ کر دی، حیثیت عرفی بھی خراب کرنے کو، آگے بچا کیا؟ اب جو آگے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہادری پیدا کر دی۔ ایک بندہ حیثیت عرفی پر حملہ کر دے اس سے آگے بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے اس دور میں پھر یہاں کیس کیا تھا اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف، وہ پھر میں جیتا بھی تھا۔ میں نے کوشش کی جا کے اس سے ہرجانہ وصول کروں، میں جانے لگا تھا، میرے والد مرحوم رحمہ اللہ نے روک دیا۔ بعد میں اسی شخص نے مجھے لکھ کے دے دیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرا نام استعمال کیا گیا۔ تو میں نے کہا، مجھے پھر پیغام آیا، اس کے کوئی قریبی تھے کہ ان کو بتا دیں میں اس میں شریک نہیں ہوں، میرا نام استعمال کیا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ شریک نہیں ہیں، آپ کا نام استعمال کیا گیا؟ کہتا جی۔ میں نے کہا لکھ کے دے دو۔ حالانکہ میرے قریبی ایک عزیز مجھے غصے بھی ہو، یار یہ کیا کرے ہو؟ میں کہا آرام سے بیٹھو۔ پھر اس نے مجھے لکھ کے دے دیا۔ میں کہا آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی دے دی، وہ آج بھی میرے ریکارڈ پر ہے۔ میں کہا میں مروں گا اگر میری اولاد کے سامنے کوئی میری بات کر دی جائے، میری اولاد کیا جواب دیں گے؟ میری اولاد کے لیے میرے من میں دم تک ریکارڈ رہنا چاہیے۔ میں نے اس سے ایفیڈیوٹ لیا، میں نے کہا اگر آپ دل سے کہہ رہے ہیں تو لکھ کے دے دو۔ اس نے لکھ کے دیا پھر مجھے، غالباً شاید اسی کے نام سے درخواست یہاں بھی کوئی پڑی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ رازق اللہ، مالک اللہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کیا فکر کرنی ان کی؟ ہاں اللہ سے مانگے ضرور کہ وہ آزمائش میں نہ ڈالے۔ کیا عورت نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ پھر کیا بنا؟ نبی علیہ السلام کے گھرانے پر حملہ نہیں ہوا اما عائشہ پر؟ کیوں ہوا؟ اما عائشہ پر حملہ حضور کی وجہ سے ہوا تھا۔
اما عائشہ حضور کی زوجہ نہ ہوتی تو کبھی بھی عائشہ پر حملہ، اما عائشہ کی عزت و عصمت پر حملہ نبی کی نبوت کی وجہ سے ہوا تھا. چونکہ نبی کی نبوت کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے صفائی بھی پھر کہاں سے آئی؟ اوپر سے آئی. یہ ہوتا ہے. میرے ایک ساتھی مجھے کہنے لگے آپ بولتے ہیں آپ کے ساتھ تو لوگ ہیں. میں کہا بولا پہلوں، لوگ بعد میں آئے ہیں. لا الہ الا اللہ. کہتے جی فلاں عالم کے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہے. میرے بہت قریبی عزیز ہیں. کہتے جی ان کے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہے. میں کہا سیکیورٹی بعد میں آئی، بولے پہلے ہیں. قربانی پہلے دینی پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہر طرف سے ہم حصار میں ہوں، کہیں سے بھی کوئی سوئی کی چبھن کا خطرہ نہ ہو. وہ ایک پنجابی میں بڑا زبردست محاورہ ہے، وہ کیا ہے، چولہے دا بدماش. وہ تو پھر چولہے دا بدماش ہو گیا نا، کہ ہر طرف سے اس کو، مجھے پنجابی آتے ہی نہیں لیکن بعض اس کی محاورے بڑے چس ہے، اس میں مزہ آتا ہے. چولہے دا بدماش، وہ تو پھر چولہے دا بدماش ہو گیا، ہر طرف سے اس کو سکیور ہو گیا، حصار میں ہو گیا. اب وہ بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عالم اسلام میں انتشار کے ذمہ دار وہ ہیں جو اماموں کو رسولوں سے افضل قرار دیتے ہیں. عالم اسلام میں انتشار کے ذمہ دار وہ ہیں جو ختم نبوت کا ادھورا مفہوم بیان کر کے ختم نبوت کے تصور کو تار 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 کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عالم اسلام میں انتشار کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو صحابیت پر حملہ کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو نہیں مانتے، صحابہ کی عدالت پر حملہ کرتے ہیں، صحابہ کے معیار پر حملہ آور ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی نشست و برخاست کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. اصحاب رسول کو درمیان سے نکال دو پھر بچتا کیا ہے؟ یہ دین اس طرح نہیں ہے اوپر سے میسج ڈیلیور ہو گیا اور آپ جس طرح مرضی سمجھیں. یہ دین اوپر سے آیا ہے، نبی نے سمجھایا، پھر نبی کی صحبت سے ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحبت اتنی بڑی چیز ہے، صحبت کے بغیر علم اکثر گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عالم اسلام میں انتشار کے ذمہ دار وہ ہیں جو صحابہ کو مرتد قرار دیتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، 3-4 بچ گئے تھے، 4-5 بس. ابو بکر نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، تم بچ گئے ایمان والے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اب اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو یہ قرآن کن کے ہاتھوں سے میرے اور آپ تک پہنچا ہے؟ صحابہ کے ہاتھوں سے پہنچا ہے. جب صحابہ ہی ناقابل اعتبار ٹھہرے، نعوذ باللہ مرتد تو ایک طرف رکھ دیں، صرف ان کو مسلمان سمجھ کر ناقابل اعتبار مان لیں، تو قرآن پر اعتبار بچتا ہے؟ نہیں بچتا. یہی وجہ ہے کہ انہی میں سے ایک شخص نے جو کراچی کا بندہ ہے جس پر کوئی کیس نہیں ہوا، آج بھی وہ آزاد دن دناتا پھر رہا ہے، اس نے کہا ہم نے اصل قرآن دریافت کر لیا ہے، ہم نے اصل قرآن دریافت کر لیا، اس پہ ابھی باقاعدہ ریسرچ ہو رہی، تحقیق ہو رہی ہے، ہم جو اس کا اصل نسخہ قوم کے سامنے ضرور لائیں گے. وہ آج بھی دن دنا رہا ہے. جب آپ صحابہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو صحابہ کے ذریعے جو دین پہنچا ہے وہ قابل اعتبار ٹھہرتا ہی نہیں ہے. صحابہ کے سینوں سے سفینوں میں منتقل ہوا ہے یہ قرآن کریم. جب صحابہ ہی غیر معتبر ٹھہرے تو پھر صحابہ سے نقل ہونے والا قرآن بھی غیر معتبر ٹھہرا. حدیث کا انکار کیوں؟ جی یہ دیکھیں 30 بندے بٹھا دیں اور ایک بندے کو ایک جملہ کہہ دیں، آخر تک جو بندہ پہنچے گا وہ جملہ تبدیل ہو چکا ہوگا. پھر آپ کا یہ فارمولہ تو قرآن پر بھی فٹ آتا ہے، قرآن کا بھی انکار کر دو. میں کہتا ہوں جو حدیث کا انکار کرتا ہے اس کو قرآن کا انکار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو فارمولہ حدیث پہ فٹ کرتا ہے وہ فارمولہ قرآن پہ فٹ ہوتا ہے.
آج آپ سقراط بقراط کے فلسفے سناتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی باتیں موجود ہیں کہ نہیں؟ تو وہ فلسفہ کیسے موجود رہا؟ سقراط بقراط تو حضور سے پہلے کے ہیں. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کہاں ایک جملہ گسا پٹا سے کسی بچے کو سنا دیا اور 30ویں نمبر پہ جا کے وہ بدل گیا. اور کہاں وہ قرآن کریم جو اللہ نے اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، وہ اللہ کے نبی کے سینے پہ نازل ہوا، اور سینے پہ نازل ہونے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے لیے جن صحابہ کو چنا تھا، خود اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے اپنے جان کی، اپنی مال کی اور ہر چیز کی قربانی دے کر سینے سے لگا کر اس کی حفاظت کی. اس کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ اس پر اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عالم اسلام میں اصل انتشار کے ذمہ دار ہیں. عالم اسلام میں انتشار کی ذمہ دار وہ ہیں جو جہاد کا انکار کرتے ہیں. جہاد کے انکار کے مختلف طریقے ہیں. یہ جہاد کا بھی وقت نہیں آیا. اور ایک طریقہ کیا ہے؟ پہلے ملکوں اور ملکوں کی لڑائی ہوتی تھی، اب ملکوں کی اقوام متحدہ سے لڑائی ہے، تو ناکامی ہی ہوگی. اور جس بندے نے یہ جدید سیکولر ہے، جس بندے نے یہ کہا، اس بندے نے باقاعدہ مثال میں افغانستان کو بھی پیش کیا تھا کہ دیکھیں افغانی پٹ رہے ہیں. حالانکہ اس اندھے کو یہ بات نہیں دکھائی دی کہ اس سے پہلے روس پٹ کے دفع ہو گیا. اب الحمدللہ امریکہ اور 100 ممالک کی ٹیکنالوجی اور ان کے سپاہ پٹ کے کوچ کر گئی. نظر نہیں آیا؟ جہاد کے انکار کے بھی بڑے مختلف جدید طریقے ہیں. تو عالم اسلام میں انتشار کے ذمہ دار وہ ہیں جو جہاد کا انکار کرتے ہیں. عالم اسلام میں انتشار کے ذمہ دار وہ ہیں جو اسلام کو ایک نسلی مذہب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام تو نسلی مذہب ہے ہی نہیں ہے، اسلام تو اصلی مذہب ہے. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ اسلام کا نسل سے کوئی تعلق نہیں. یہاں ابو لہب پیچھے رہ گیا، بلال حبشی آگے ہو گیا. یہاں ابو جہل پیچھے رہ گیا، سہیب رومی، خبیب یہ آگے ہو گئے، سلمان فارسی یہ آگے ہو گئے. قریش کے بڑے بڑے سردار پیچھے ہٹ گئے اور چھوٹے چھوٹے غلام جن کی معاشرے میں کوئی اوقات نہیں تھی وہ سرداری کرنے لگ گئے. وہ قوم، وہ امت کے جرنیل بن کے سامنے آئے، مفسر قرآن، محدث بن کے سامنے آئے. کبھی ہماری تاریخ کو کنگالیں تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے جلیل القدر جرنیل اپنے وقت میں غلام تھے. غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام تھے. صحابہ بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے. اور بلال جب ملاقات کے لیے آتے حضرت عمر سے تو حضرت عمر نے قربانی دینے والے صحابہ کے لیے پریورٹی رکھی ہوتی تھی. بلال کو انتظار نہیں کروایا، فوراً ملاقات کی. اسلام نے بھی قربانی دینے والوں کی یوں قدر کی کہ اسلام کی بنیادوں میں جس نے آدھ پاؤ کھجور بھی خرچ کی ہے وہ بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ مرتد ہو گئے. جب مرتد ہونے کا وقت تھا، امکان تھا عقلی طور پر کہ بندہ مرتد ہو سکتا ہے، کہ سامنے جان کی قربانی دینی، سامنے مال کی قربانی دینی، سامنے اپنے وطن کو چھوڑنا ہے، اقارب کو چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے، وہاں بندہ مرتد ہونے کا عقلی چانس، جب وہ عقلی چانس بھی نہ رہے، خود حکمرانی ان کے ہاتھ میں آ جائے، پھر مرتد ہونا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ سے عالم اسلام میں انتشار کا ذمہ دار رہا. اس نے اسلام کو نسلی مذہب بنانے کی کوشش کی ہے، فارمولہ دیا ہے، حالانکہ اس فارمولے پر خود ان کا عمل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اسلام میں داخلی انتشار کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے فتنہ اعلام پیدا کیا. اعلام آج کے جدید عربی میں میڈیا کے فتنے کو کہتے ہیں. میڈیا، اعلام، یہ علم سے بنا علم جاننا ہے نا، تو جنوانا اعلام، اگلے کو بتانا. تو اعلام کا لفظ آج کل
جدید زبان میں میڈیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فتنہ اعلام جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں کہ دجال سے پہلے جھوٹ اس قدر غالب ہوگا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا. وہ ہے کتنا کھل کے ہے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہا جا رہا ہے. ایسے میں ہم کیا کریں؟ ایسے میں وہی بات آ رہی ہے نا، 6 انچ کی جو آپ کی موبائل سکرین ہے اس پر اعتبار نہ کریں. بڑی اچھی بات ہے، 6 انچ کی موبائل سکرین پر اعتبار نہ کریں، اخبارات پہ اعتبار نہ کریں، اصول پہ جمیں، اصول پہ. یہاں ہر بندہ دانشور بنا ہوا ہے. بدقسمتی سے جمہوریت نے تو ہر بندے کو دانشور بنا دیا. اس جمہوریت کا بیڑا غرق ہو، اس جمہوریت نے ہر بندے کو دانشور بنا دیا اور دانشور کو منافق بنا دیا. لا الہ الا اللہ. بنایا کہ نہیں دانشوروں کو منافق اس نے؟ اس میں کوئی تمیز نہیں، چاہے وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو. بڑی بڑی دینی سیاسی قیادتوں کے اندر بھی منافقین پائے جاتے ہیں اسی جمہوریت کی وجہ سے. یہ بے خدا جمہوریت تھوڑی سی ترمیم کے بعد ہمارے ہاں لائی گئی. کتنی بڑی بدقسمتی ہماری. چونکہ اقبال نے اس جمہوریت پہ تنقید کی ہے، لہذا اب اقبال کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. حالانکہ ہم تو کبھی بھی 100% اقبال سے ویسے ہی متفق نہیں تھے. جو متفق تھے اب خود اس کو اقبال کو پیچھے کر رہے ہیں، کیونکہ اب اقبال کے ساتھ بھی گراؤنڈ ریالٹیز ملتی نہیں ہماری نا، اس لیے اب اقبال کو بھی ہم آہستہ آہستہ پیچھے کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس کا بیٹا چیختا رہا کہ اقبال کو مولویوں نے ہائی جیک کر لیا، اس وقت کسی نے نہیں سنی. اب دیکھ لی کہ اقبال نے تو ہر طرف جمہوریت پر تیشے چلائے ہیں، تو اب اقبال کو پیچھے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عالم اسلام میں انتشار کے ذمہ دار ہیں، جو اسلام کو نسلی مذہب بناتے ہیں، جو فتنہ اعلام پیدا کرتے ہیں، جن کے ہاں جھوٹ ثواب ہے. اس میں یہ ہے کہ میں اور آپ اصول پہ جمے رہیں، کسی چیز پہ اعتبار نہ کریں اور شیطانی قوتوں سے بیزاری کا اظہار کریں. یہ ہے علاج. یہ 2 نکاتی علاج، یہ 14 نکات نہیں، یہ 2 نکات آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ آئی؟ یہ اصل علاج یہ ہے. اصول پہ جمیں، شیطانی قوتوں سے بیزاری کا اظہار کریں. اور شیطانی قوتوں سے بیزاری کا اظہار، اس سے اپنا ایمان بچتا ہے. اور شیطانی قوتوں سے بیزاری یہ مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیمات سکھاتی ہیں. قرآن کریم کی تعلیمات آپ کو شیطانی قوتوں سے بیزاری سکھاتی ہیں. آپ اپنے بچے کو اپنے ہمسائے کے بچے کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگر اس کی عادات خراب ہیں. اللہ سے بڑا کوئی غفور الرحیم ہے؟ نبی سے بڑا کوئی رؤوف الرحیم ہے؟ تو اللہ نے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے ہدایات نہیں دی ہوں گی فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ہدایت نہیں دی ہوں گی کہ فلاں سے تعلق نہیں رکھنا، فلاں سے تعلق نہیں رکھنا. ان ہدایات میں سے ایک بہت بڑی ہدایت یہ ہے شیطانی قوتوں سے بیزاری کا تمہارا اعلان اور اظہار ہونا چاہیے. کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی قوتیں اثر انداز نہیں ہوتی. اور شیطانی قوتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے قرآن نے جو اسلوب بتایا ہے، سورہ ممتحنہ 28واں سپارہ جا کے پڑھ لیجئے. کہا تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ماننے والوں کی زندگی نمونے عمل ہے. اس امت کو کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. کیوں؟ ابراہیم اور ان کے ماننے والوں نے وقت کی شیطانی قوتوں سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. پڑھیں جا کے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو عالم اسلام میں آپ بھی وہی طبقہ انتشار کا ذمہ دار ہے جو 1400 سال پہلے تھا. دیکھ لیں آج کون سا اپنے آپ کو اسلامی ملک کہنے والا اپنی سرحدات کو چھوڑ کے عراق سے ہوتے ہوئے شام، لبنان، بیروت سے ہوتے ہوئے یمن پہنچا ہوا ہے. کیا پاکستان اپنی سرحدوں سے کبھی باہر نکلا ہے؟ ہماری سرحدیں سکڑی ضرور ہیں، نکلی نہیں. ہم اپنی سرحدوں سے باہر کبھی بھی نہیں گئے. اسی طرح دیگر مسلم ممالک کو دیکھ لیں، سعودیہ کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں. یعنی جو ہراول دستہ ہیں عالم اسلام کا، وہ آپ ان کو دیکھ لیں، وہ اپنی سرحدوں سے باہر نہیں گئے. لیکن آخر وہ کون سا ملک ہے جو اپنی سرحدوں کو چھوڑتا ہوا عراق میں بھی گھستا ہے، شام میں بھی گھستا ہے، بیروت میں بھی گھستا ہے، لبنان میں بھی گھستا ہے، اب یمن میں گھسا ہوا ہے؟
کیوں آخر؟ کس بنیاد پہ؟ یہ وہ ملک ہے جو عالمی انتشار کا ذمہ دار ہے. آج اسی ملک نے ہفتہ 2 ہفتے پہلے آپ پر حملہ کیا تو آپ نے اس کو جواب دے دیا. آج تک کسی کے کان میں جوں نہیں رہے گی کہ یہ ملک ہر ایک پہ حملہ کرتا ہے. اس ملک نے ہر ملک کے اندر مختلف ثقافتی ناموں سے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، جہاں وہ اپنے لوگوں کو منظم کر کے باقاعدہ اکثریت کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور عالمی طاقتیں پشت پر ہیں. اسی عراق کو دیکھ لیں، عراق سے سلطنت کس کی ختم کی، کس کو لایا گیا؟ شام میں بمباری ادلب اور حلب میں کون کر رہا ہے؟ روس کے ساتھ مل کے. تو یہ جو عالم اسلام میں انتشار ہے نا، یہ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، اور آپ کے کہہ کر انتشار پیدا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر عالمی طاقتیں پشت پر ہوتی ہیں. ہمارے ملک چھین چھین کے ان کے ہاتھ میں دیتی ہیں. صدام جیسا بھی تھا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، سنی تھا، اس سے اٹھا کے غیر سنی کو عراق میں بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے والا امریکہ ہے. اسی طرح آپ شام کو دیکھ لیں، لبنان بیروت کی طرف دیکھ لیں، آپ اثر و رسوخ کس کا. چلتے چلتے آپ یمن کے اب حوثیوں کو دیکھ لیں جو سیرے سعودیہ کے اندر گھس کے مکے اور مدینے تک آنا چاہتی ہیں. آپ کے ملک پر حملہ ہو تو پھر تب آپ کو سمجھ آتی، اس سے پہلے آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ملک پہ حملہ ہوا تب ہمیں سمجھ آئی، اس سے پہلے دشمن سے تو کوئی گلہ نہیں، دشمن کا کام ہی انتشار پیدا کرنا ہے. لیکن جو اپنا بن کے انتشار پیدا کرے، اس انتشار سے بڑا انتشار دنیا میں نہیں ہے. سیاسی فرقواریت، مذہبی فرقواریت، بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں، کلبوشن کو پالنا، چابہار سے آپریٹ کرنا، اور پھر مذہبی فرقواریت. پاکستان میں قتل و غارت، یہاں جتنے بھی بڑے بڑے مسالک ہیں، چھوٹے چھوٹے مسالک ہیں، وہ تو پاکستان بننے سے پہلے کے. کبھی ان کے درمیان گولیاں نہیں چلی تھی. تاریخ دیکھ لی، گولیاں ان کے درمیان کب چلی ہیں، قتل و غارت کب ہوئی، علماء کا قتل کب ہوا ہے، مساجد خون میں نہائی کب ہے؟ جب باہر سے شے ملی، ادھر سے ہی. کم سے کم اپنے اندر شعور پیدا کریں، اور اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو سمجھائیں. خود بھی اصلاح کا کام کریں، دوسروں کو بھی پرامن بنانے کی کوشش کریں. دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے، لیکن اگر اپنا دشمن بن کے دشمنی کرے، جو آپ کو کہتا ہے میں آپ کا اپنا ہوں، تو اس سے دشمنی سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہوتی. انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو ان سے غافل کبھی بھی نہ سمجھنا. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ تو ان کو ایک موقع دے رہا ہے. کب؟ اس دن تک کے لیے موقع دے رہا ہے جس دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر حیرت سے، ہیبت سے، دہشت سے، وحشت سے، خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تشخص فیہ الابصار مہطعین، ایک صورت میں ہے مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. مہطعین، میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اور ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. سر کیوں اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے؟ سامنے میدان حشر کی ہولناکیاں، سختیاں نظر آ رہی ہوں گی. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھیں خود ان کی طرف پھر نہیں سکیں گی. جب بندہ اچانک کسی بڑے خوفناک منظر کو سامنے دیکھتے ہیں نا، تو اس کی آنکھیں ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ اپنے کو خود کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. اللہ نے اپنے علم کے زور پر اس وقت کی، قیامت کے وقت کی منظر کشی کی ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں میرے عذاب کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، میدان حشر کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں خود ان کی طرف واپس پھر نہیں سکیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، دل ان کے اڑے جا رہے ہوں گے، بدحواس ہوں گے خدائی عذاب کو دیکھ کر. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، میرے نبی لوگوں کو آپ ڈرائیں اس دن سے، اس دن کے آنے سے ڈرائیں جس دن جب عذاب آئے گا تو فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم لوگ کہیں گے رَبَّنَا، اے ہمارے رب، أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ ہے ہمارے رب تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دے، زندگی دے دے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے.
اسلام کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، رسولوں کے پیغام کی پیروی کریں گے، اللہ اس وقت ان کو جواب ملے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس دن کے آنے سے پہلے تم یہ قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا؟ تم قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے تمہارے لیے زوال نام کی کوئی چیز نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم انہی علاقوں میں آباد تھے، انہی خطوں میں آباد تھے، یہاں تک کہ تم انہی گھروں میں آباد تھے جن لوگوں نے ظلم کر کے، اب کیا کہتے ہیں، کفر و شرک سے اپنے اوپر ظلم ڈایا تھا، فساد سے، نفاق سے اپنے اوپر ظلم ڈایا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، پھر تمہارے لیے یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ پھر ہم نے ان کے ساتھ سلوک بھی کیا کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، پھر ان سے بھی پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم ان کے نشیب و فراز، عروج و زوال کے حالات بھی تمہیں سمجھا چکے تھے، حق کو مثالیں دے دے کر ہم نے تمہیں سمجھایا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ قومیں جو گزر چکی جن کے کھنڈرات میں تم آباد تھے، جن کے خطوں میں، علاقوں میں، محلوں میں تم آباد تھے، ان لوگوں نے میرے دین کے خلاف تدبیروں کی حد کر دی، مکاری کی حد کر دی، لیکن وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن ان کی تمام مکاریاں، ان کی تمام تدبیریں اللہ کے علم میں تھیں، اللہ کے قبضے میں تھیں، ان کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اللہ کی اجازت کے بغیر ان کی کوئی مکاری اثر انداز ہو کیسے سکتی تھی؟ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اور ان کی مکاریاں دین کے خلاف اس قدر طاقتور تھیں کہ اگر میری مدد شامل حال نہ ہوتی تو پہاڑ ٹل جاتے۔ یہ عربی میں محاورہ ہوتا ہے بہت بڑی چیز کے لیے کہ پہاڑ ٹل جائے، کہا ان مکاروں کی مکاریاں اتنی بڑی تھی کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ تو جن مکاروں کی مکاری اتنی بڑی ہو کہ پہاڑ ٹل جائیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ویسے گلا پھاڑ پھاڑ کے ہم آپ کو نہیں کہتے، صرف گلا نہیں پھٹتا، گلے کی کوئی چیز، ہمارا سینہ پھٹتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے دشمنوں کی مکاریاں اتنی بڑی، اتنی دقیق، اتنی باریک کہ پہاڑ ہل جائیں، پہاڑ ٹل جائیں۔ اور آج کا مسلمان صرف اس کو 2 روٹی کی فکر ہے، پہلے خود سے ہی 2 روٹی کی فکر میں تھا، 2 × 2 4 روٹیاں، اب ریاست نے، ملکی طاقتوں نے، عالمی طاقتوں نے اسے ایسا رگید کے رکھ دیا ہے کہ وہ 2 نوکریاں کر کے بھی وہ 2 روٹیاں اس کی پوری نہیں ہوتی، اور خود اس ظالم کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میری 2 روٹیاں بھی اس وقت اس میں برکت آئے گی جب میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا، وہ اپنے باس کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کو راضی رکھنے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو راضی رکھنے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ چاپلوس ہے، خوشامد پرست ہے، وہ کہتا ہے شاید اس طرح میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، میرے نبی کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ اللہ سنا رہے ہیں امت کو اور مخالفین کو کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے، میرے نبی آپ سے بھی جو اللہ وعدہ کر رہا ہے وہ پورا کر کے رہے گا۔ ان مخالفین کو تھوڑی سی مہلت مل رہی، بس ڈیل مل رہی، بس اس ڈیل کو یہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ نا، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ہر غالب پہ غالب ہے، ہر ایک پہ غالب ہے، کوئی اس سے لڑ کے جیت نہیں سکتا۔ ذو انتقام، اللہ کہتا میری ایک صفت رحمان و رحیم کے باوجود انتقام والے کی ہے، میں انتقام والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی کہ میں انتقام لیتا ہوں، اور آج کا مسلمان نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جو مرضی کرے اللہ غفور الرحیم ہے۔ گاڑی میں ملکہ ترنم کے گانے لگے ہوئے، باہر شور ہو رہا، کام پھٹ رہے، ساتھ لکھا ہوا ہے اللہ پیار سے دیکھ رہا ہے، گاڑی پہ لکھا ہوا ہے اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اور اندر پتہ نہیں گاڑی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی دور میں ایک دفعہ میرا کہیں انٹرویو تھا، تو ایک صاحب نے میرا انٹرویو لیا، تو اللہ کی صفات کے متعلق بات ہوئی،
تو اس نے کہا اللہ صرف غفور الرحیم ہے. میں نے کہا نا، اللہ تو ان بطش ربک لشدید بھی ہے، اللہ فعال لما یرید بھی ہے، اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. تجاوز نہ کریں، توازن رکھیں. اللہ رحم بھی کرتا ہے، اللہ پکڑتا بھی ہے. ولا یوثق وثاقہ احد. جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ جیسی پھر کسی کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. آپ تو نیب بنا لیتے ہیں، پلی بارگیننگ کر لیتے ہیں، اربوں ڈکار مار کے کھا گئے تو کروڑوں لے کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، شیطانی قوانین بناتے ہیں. اللہ کے ہاں ایسی کوئی گنجائش نہیں. اللہ پکڑتا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ولا یوثق وثاقہ احد. کیا عجیب تماشا ہے، بندہ اربوں روپے ڈکار مار کے چلا جائے، چند ارب لے کے، چند کروڑ لے کے اس کو معصوم بنا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں انتقام والا ہوں، اور انتقام کب لوں گا؟ دنیا میں تو اللہ لیتا ہی لیتا ہے، لیکن دنیا کا انتقام بھی کافی نہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض. اصل انتقام تو اس دن لوں گا جب زمین زمین سے بدل جائے گی. زمین زمین سے بدلے گی، آسمان آسمان سے بدلے گا. ایک نئی زمین ہوگی، ایک نیا آسمان ہوگا. یا نئی زمین، پوری نئی زمین ہوگی، یا اسی زمین کے قانون فطرت کو بدل دیا جائے گا، اس کی طبیعت کو بدل دیا جائے گا، اور اسی زمین پر اللہ اپنی عدالت لگائیں گے کہ زمین کا مقدمہ زمین پر ہی چکا دیا جائے. والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. پھر سارے لوگ اللہ واحد و قہار کے سامنے سب بے نقاب، بے پردہ اور بے حجاب ہوں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور میرے نبی آپ دیکھیں گے، اور اے ہر سننے والا تو بھی یہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے، تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ صرف رحمان و رحیم نہیں ہے، اللہ مالک یوم الدین بھی ہے، اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، اللہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے. سرابیلہم من قطران. ان کے کرتے گندک کے ہوں گے. صرف کرتے نہیں، یہ سرابیل کا لفظ پورے لباس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ان کے لباس گندک کے ہوں گے. قیدی کا خاص لباس ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ قیدی ہے. جہنم کے قیدیوں کا لباس گندک کا ہوگا، جو جلدی آگ پکڑتا ہے، اس کے اندر بدبو بھی ہوتی ہے. تارکول، اس کے کئی مفہوم بیان کی گئے، تارکول زیادہ کہا گیا ہے. تارکول بدبو بھی چھوڑتا ہے، آگ بھی جلدی پکڑتا ہے. من قطران وتغشا وجوہہم النار. اور جہنم کی آگ کی لپٹ ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی. یہ سب کچھ کیوں ہوگا بھائی؟ کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. دراصل اللہ ہر ایک کو بدلہ دینا چاہے گا اس دن. تو بھائی اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی عدالت، اتنے بڑے مقدمات، اول آدم سے لے کر آخری آدم ذات تک سارا حساب کتاب، یہ تو پھر کیسے حساب کتاب ہوگا؟ کہ ان اللہ سریع الحساب. اللہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اور یاد رکھیے، کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ. خدا کے اخلاق کو، خدا کی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو. اللہ سریع الحساب ہے، حساب جلدی مکا دیتا ہے. آپ لوگ بھی کوشش کریں جائے حساب جلدی مکایا کریں، پینڈنگ پہ نہ رکھیں. سمجھ آئی؟ یہ حکم وکیل کو بھی ہے، یہ حکم قاضی کو بھی ہے، یہ حکم گواہ کو بھی ہے، یہ حکم تمام عدالتی اہلکاروں کو بھی ہے. کوئی جلدی مکائیں. یہ اللہ کی صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے. خدائی صفات اپنانے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے میں حساب کو جلدی مکانے والا ہوں، اور ہم پینڈنگ پہ رکھتے ہیں ہر چیز. نہیں، خدا کی صفات کو اپنائیں. ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس. لوگوں، یہ قرآن تو اعلان ہے، یہ قرآن تو پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ. یہ قرآن اترا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگ جان لیں
حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، تقدیر سنوارنے والا، آباد کو برباد کرنے والا، برباد کو آباد کرنے والا، تخت سلطنت پر بٹھانے والا، تخت دار پہ چڑھانے والا اور تخت دار کی سولی سے بندے کو بچانے والا، آسمان تک عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے والا اور پھر انشاءاللہ دوبارہ نازل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ قرآن اترا اس لیے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ قرآن اترا اس لیے عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اس کا مطلب جو نصیحت نہیں پکڑتا اللہ کے نزدیک وہ عقل والا، دنیا ان کو جتنا بڑا مرضی دانشمند کہہ دیں، جو مرضی اس کو القابات دے دے، خدا کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ الکریم۔